بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو پارس احمد شیخ کی طرف سے السلام علیکم. ناؤ نیوز کے پروگرام سب رنگ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرے آج کے مہمان جو ایک سیاسی شخصیت بھی ہیں، ایک صحافی شخصیت بھی ہیں اور ایک سماجی شخصیت بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سینئر جرنلسٹ ہیں، صدر اسپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، سابق جنرل کونسلر ہیں، اور ان کا اعزاز یہ ہے کہ گوجرا میں جو الیکٹرک میڈیا ہے اس کے سب سے پہلے نمائندہ بھی یہی ہیں. میری مراد جناب ڈاکٹر محمد حسین صاحب. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان. سر سب سے پہلے تو جیسا کہ میں نے ابھی تعارف کروایا، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، صدر اسپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے ہیں، اور آپ نے صحافت میں کیسے قدم رکھا؟ کس کو دیکھ کے آپ نے آئیڈیل بنایا اور کس کے ذریعے آپ صحافت میں آئے؟ تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فارس صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کی جو مینجمنٹ ٹیم ہے ان کو بھی مبارکباد کہ وہ مستحق ہیں کہ انہوں نے گوجرا جیسی دھرتی سے اتنا خوبصورت پروگرام جو ہے شروع کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو آپ نے نام رکھا ہے سب رنگ، جی، اور اس میں تمام رنگ جو ہیں اس میں نظر آ رہے ہیں معاشرے کے. آپ نے جو ابتدا کی حسن کرت ناز سے، اور یہ بڑا ایک اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل ہے آپ پہ، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی مزید رنگ معاشرتی جو ہیں وہ دیکھنے کو ہماری گوجرا کی عوام اور انٹرنیشنل سطح پہ دیکھنے کو بڑا موقع ملے گا. میں اس حوالے سے بجائے اس کے کہ آپ کے اس کویشچن پہ آؤں، یہ کہنا چاہوں گا کہ گوجرا کی دھرتی جو ہے وہ بڑے بڑے نامور سپوت یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، جیسے عنایت اللہ مشرقی جیسے سینئر جرنلسٹ اور دیگر ایسے لوگ ہیں. اور آپ نے وہ کام شروع کیا ہے جس کی میں سمجھتا ہوں بڑی شدت سے ضرورت تھی. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ سینئر جرنلسٹ ہوں اور کیسے اس سائڈ پہ آیا ہوں، تو میں اس کا کریڈٹ جو ہے سینئر جرنلسٹ جناب نوید بخاری مرحوم کو دینا چاہوں گا کہ گوجرا میں پہلے جو صحافت ہوتی تھی وہ ہوتی تھی جسے ہم پھٹا صحافت کہتے ہیں، کہ چائے کے کھوکے پہ بیٹھے یا اسی طرح ادھر ادھر. اچھا. اور باقاعدہ طور پہ جب نوید بخاری صاحب گوجرا تشریف لائے اور گپ شپ ہوئی تو ہم 3-4 دوست آپس میں بیٹھتے تھے، تو یہ محسوس کیا کہ گوجرا کے جو مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا جیسے کہ ہونا چاہیے. چند لوگ تھے اور پھر رجسٹرڈ کوئی نہیں تھا پریس کلب، تو پہلی مرتبہ گوجرا پریس کلب رجسٹرڈ کروایا، اور اسی طرح یہ آگے سلسلہ چلتا گیا. اور اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال، یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ گوجرا پریس کلب رجسٹرڈ کے جو بانی ممبران تھے ان میں ڈاکٹر محمد حسین صاحب شامل تھے. جی، بلکہ تھوڑی سی تاریخ کے حوالے سے تاکہ توسیع ہو جائے کہ یہ بھی مجھے شرف اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا کہ یہ جتنے بھی گوجرا پریس کلب جب بنا، اس کے بعد جو دوسرے دیگر صحافیوں کو جو ہے اس میں ممبرشپ نہیں دی جا رہی تھی، تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے میرے ہی ہاتھوں سے وہ ہوا تھا طے، اور تمام لوگوں کو پھر دیگر صحافیوں کو ممبرشپ بھی دی گئی. پریس کلب رجسٹرڈ کی جو نرسری تیار کی گئی، جی اس میں بھی آپ نے مالی کا کردار ادا کیا. جی بالکل جو ہے نا، اور دیگر دوست بھی تھے ان میں. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ صحافت جو ہوتی ہے وہ صحافی ایک معاشرے کی آنکھ ہوتی ہے، کان ہوتا ہے. جی بالکل. اور جو وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ سارا بیان کرتا ہے اپنی تحریر کے ذریعے. لیکن المیہ یہ ہے کہ آج کے دور میں کوئی سچ سننا بھی نہیں چاہتا. سچ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، سچ سننا بھی نہیں چاہتا. لیکن اگر صحیح طرح عکاسی کی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے مسائل جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. جب گوجرا پریس کلب میں بیٹھتے تھے اور اللہ کا میں کہتا ہوں یہ پریس کلب پہ بڑا انعام ہوتا تھا کہ لوگوں کی دعائیں لیتے تھے. کوئی سائل بعد میں وہاں پریس کانفرنس کے لیے آتا تھا تو ادارے اور دیگر لوگ جو ہیں سرکاری وہ فوری پہنچ جاتے تھے کہ آپ کائنڈلی اخبارات میں نہ لے کے آئیں، ہم فوری طور پہ وہ مسئلہ حل کریں گے، اور وہ فوری حل ہوتا تھا.
یعنی کہ پریس کلب کا اتنا ایک اثر و رسوخ تھا جی جی بالکل کہ وہاں پر کوئی خبر نشر ہونے سے پہلے ہی اس کا حل کر دیا جاتا تھا. جی جی بالکل. سر جیسا کہ صحافت میں تو آپ ماشاء اللہ سبحان اللہ ہیں, گوجرا ایک تاریخی شہر ہے, اور گوجرا کے حوالے سے دیکھا جائے تو گوجرا ایک ہاکی ولیج کے نام سے جانا جاتا ہے. جی جی. اس کی ابتدا کے بارے میں آپ تھوڑا بتائیے کہ گوجرا میں ہاکی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ پارس صاحب آپ نے یہ بہت اچھا کویشچن کیا ہے. دیکھیں گوجرا کی دھرتی جو ہے, جی, جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان ہاکی میں, دیکھیں ہاکی قومی کھیل ہے جی بالکل, پاکستان کا, لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت جو ہے وہ گوجرا ہے. گوجرا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آل پاکستان ہاکی ٹورنامنٹ کے موقع پہ بریگیڈیئر عاطف صاحب یہاں تشریف لائے, اچھا, تو انہوں نے ایک بڑے تاریخی الفاظ کہے. وہ کیا تھے؟ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان ہاکی ٹیم اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں گوجرا کے کھلاڑی شامل نہ ہوں. کیا بات ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو جونیئر ورلڈ کپ ہوا ہے, جی جی, اس میں گوجرا کا ایک لڑکا بھی وہ ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا, ریزرو میں بھی نہیں کیا گیا. ایک لڑکا بھی شامل نہیں تھا. ہاں جی. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا گوجرا بانجھ ہو گیا ہے, یا گوجرا میں ٹیلنٹ نہیں ہے, یا پھر یہاں پہ ایک اور کویشچن مارک ہوتا ہے, وہ یہی ہوتا ہے کہ یا پھر سلیکٹرز نے اس طرف توجہ نہیں دی اور پسند ناپسند, اور گوجرا کے بارے میں کچھ مخصوص لوگ جو ہیں وہ ایسی رائے رکھتے ہیں کہ گوجرا کو وہ چاہتے نہیں ہیں کہ گوجرا کے لڑکے آگے آئیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس وقت بھی گوجرا میں جیسے مختلف کلب جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اور ایسا ٹیلنٹ ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ اس میں انشاءاللہ ان فیوچر آپ دیکھیں گے پاکستان سینئر جونیئر اور سارے جو ہیں لڑکے. جی, جیسا کہ گوجرا ایک اولمپک ولیج ہے اور قومی کھیل ہمارا ہاکی ہے, کچھ ایسی شخصیت کے بارے میں ہمیں بتائیے جن کا تعلق گوجرا سے ہو اور ہاکی کے لیے ایک نام بن گئے ہوں وہ لوگ. اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے سے تھے, گورنمنٹ MCI اسکول میں پڑھتے تھے, تو اس وقت منظور الحسن صاحب, رشید الحسن صاحب نے, کیا بات, ورلڈ کپ پہلی مرتبہ سرزمین گوجرا پہ آیا. ورلڈ کپ سرزمین گوجرا پہ آیا, اور گوجرا کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے BBC لندن نے یہ کہا کہ اولمپک ولیج ہاکی گوجرا, یہ اس کو ایک ٹائٹل خطاب ملا. یعنی کہ یہ ٹائٹل جو اولمپک ولیج گوجرا ہم کہتے ہیں ہاکی کی طرف سے, یہ BBC لندن کی طرف سے ملا. جی جی بالکل. اور دوسرا پاکستان ہاکی ٹیم کے سابقہ سلیکٹر کوچ بھی رہے خواجہ اسلم صاحب, جی, جن کا میں ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں, اور جن کے بیٹے خواجہ جنید ہیں جو پاکستان اسلم روڈا صاحب کی بات نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ خواجہ جنید کے والد صاحب خواجہ اسلم صاحب, کیونکہ اسلم روڈا صاحب بعد میں پاکستان ریلوے کے کوچ بنے, ان سے پہلے وہ تھے. اچھا. اور ان کا یہ احسان تھا, گوجرا پہ سب سے زیادہ بڑا احسان پاکستان ریلوے کا ہے. کیوں کہ جتنے نئے کھلاڑی اس وقت آئے تھے, مثلا استاد اسلم روڈا صاحب تھے, اقبال بالی صاحب اور منظور الحسن, یہ ساری کریم جو تھی. اسی طرح ایک اور ہیں لوگوں کو آج کی نسل کو نہیں پتہ, اور اسلم گول کیپر جن کا تعلق گڑھ محلے سے تھا, پاکستان کسٹم کی طرف سے تھے وہ بھی. اور یہ سارے جتنے بھی لڑکے گروم کرتے تھے ان کو پاکستان ریلوے پک کرتا تھا. صحیح. جب خواجہ صاحب پیچھے ہٹے تو پھر استاد اسلم روڈا صاحب کو یہ ذمہ داری ملی. تو میں بات کر رہا تھا ورلڈ کپ کی. تو جب ورلڈ کپ آیا تو اتنا جم غفیر تھا, ہر طرف ریلوے اسٹیشن سے لے کے گورنمنٹ MCI اسکول تک ہر طرف جو ہے وہ بچوں کے, لوگوں کے, عوام کے, بڑوں کے, چھوٹے, سارے ان کے سر نظر آ رہے تھے. اور مہندی محلہ میں اس وقت نوٹ بھی نشاور کیے گئے ان کے اوپر جو ہے رشید الحسن صاحب اور منظور الحسن صاحب پہ. اور اسی طرح اس کے بعد دیگر کھلاڑی جیسے شباز جونیئر آئے, طاہر زما آئے, عرفان محمود آئے, اور اس کے علاوہ دانش کلیم, ایم عثمان, ایم قاسم گول کیپر, یہ اس طرح آگے پھر لاٹ آئی ہے. اور تسلسل جو ہے
यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा کہ گوجرا کے کھلاڑیوں کی ایک بڑی اچھی روایت رہی ہے، وہ یہ رہی ہے کہ وہ اپنے جونیئر کو بیک اپ کرتے تھے. مثلا کوئی غریب بچہ ہے اس کو ہاکیاں، بال، شوز، یہ ساری چیزیں. گوجرا کی اگر تاریخ کے حوالے سے بات کریں، ہاکی کی جو تاریخ ہے اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا، کیونکہ آج کی نسل کو وہ اتنا معلوم نہیں ہے. ہاکی جو ہے گوجرا کی، اس کا سٹارٹ اس طرح ہوا تھا کہ کاروباری حضرات اس وقت، اور نوجوان لڑکے اور بزرگ اور بڑے اور سارے جو ہیں، یہ صبح کے وقت ہاکی کھیلتے تھے. اور کس وقت جاتے تھے کہ نماز پڑھ کے یا وہیں پہ نماز پڑھنی، اور جب دھوپ نکلتی تھی تو اپنے اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں. اسٹوڈنٹ جو ہیں یا اسکول کالج کے طلباء وہ اپنے اپنے اداروں میں چلے جاتے تھے تیار ہو کے، اور کاروباری حضرات. اب وہاں پہ اس کا نام رکھا گیا تھا دھوپ کلب، دھوپ کلب جسے کہتے ہیں پنجابی میں. اور اس کا یہ تھا کہ پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ محلوں کے کمپٹیشن ہو گئے، محلوں کی ٹیم بننی شروع ہو گئی. صحیح. اور اتنا وہاں پہ کمپٹیشن ہوتا تھا کہ ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ جی میری کلب جیتے، میرا محلہ جیتے. ایک کمپٹیشن محلوں میں شروع ہو گیا. جی. پھر وہاں پہ اس کے بعد جو ہے شاہین ہاکی کلب بنا، دی گوجرا ہاکی کلب، سپورٹس ہاکی کلب. دی گوجرا کو اس وقت پریزائڈ کرتے تھے جناب اقبال بالی صاحب، اور اسی طرح جو گوجرا سپورٹس ہے اس کو استاد اسلم روڈا صاحب کرتے. یعنی دونوں استاد جو ہیں وہ ٹریننگ کرتے تھے، بڑا کمپٹیشن ہوتا تھا. اور یہاں پہ ایک بات میں اور خصوصی طور پہ کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ایم سی ہائی اسکول گوجرا اور اسلامیہ ہائی اسکول گوجرا، اس وقت پاکستان ہاکی کی جو تنزلی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں ہاکی ختم ہو چکی ہے. کلب سطح پہ بھی وہ کام نہیں ہو رہا جیسے کہ ہونا چاہیے. ہاکی کی شخصیات کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے ایک نام لیا، قاسم گول کیپر. تو مجھے وہ ایک معاملہ یاد آ گیا. میں نے ایسے ہی سنا تھا کہ جب ان کو گیند لگی اور وہ کینسر کے مرض میں لاحق ہو گئے تو ان دوران ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس معاملے کو لے کر آپ نے کافی ان کی ہیلپ آؤٹ کی، ان کے بارے میں اس معاملے کو اٹھایا. اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے کہ وہ کیسے آپ اس چیز کو لے کے چلے اور ان کے لیے آپ کیا کیا کر سکے، اور ان کے بعد، ان کے فوت ہونے کے بعد آپ نے ان کے لیے کیا کیا کیا، کچھ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. قاسم گول کیپر مرحوم کی آپ نے بات کی، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. وہ بہت ہی پیارے ایک کھلاڑی تھے تو انسان بھی تھے. ان کا بڑا اخلاق تھا، بہت ہی پیارے تھے، میرے بڑے اچھے دوست تھے. تو جب لاہور کیمپ لگتا تھا یا اسلام آباد تو میں وہاں پہ اکثر رات کو پہنچتا تھا. تو ان کی ڈیلنگ، اخلاق بڑی اچھی تھی. جب علی رضا فل بیک ہے فیصل آباد کا، جی، اس کا گیند لگا چیسٹ کے اوپر، اور وہ ڈائگنوز جو ہے ڈاکٹر ہاسپٹل لے کے گئے تو وہاں ڈائگنوز صحیح نہیں ہوا، جس کی وجہ سے وہ کینسر ہو گیا. تو اس وقت کیونکہ بریگیڈیئر مسرت جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری تھے، اور جنرل عزیز جو ہیں وہ اس وقت صدر تھے. تو قاسم کے لیے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پاس 20-25 لاکھ روپیہ تھا بقول بریگیڈیئر مسرت کے. تو اس وقت اب آواز کوئی نہیں اٹھا رہا تھا. جی. تو میں کیونکہ اپنا ٹی وی، اس وقت 3-4 ٹی وی ہوتے تھے، اور اپنا پنجابی کا ٹی وی، اس کا میں جرنلسٹ تھا، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے پہلا جرنلسٹ ہونے کا اعزاز بھی ہے. تو میں نے اس وقت فوری، کیونکہ مجھے بڑا جنون تھا ہاکی کے حوالے سے بہت زیادہ، تو میں نے وہ کیس ہٹایا. ان کی مسلسل جو ہیں وہ فوٹیج انٹرویوز کیے، اور اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا کہ جیو کے عمران جو ہیں وہ گوجرا ان کی کوریج کے لیے، بلکہ ابتدا سے لے کے اینڈ تک، جب ان کی ڈیتھ اور بال بھی اٹھ گئے تھے جب کیموتھراپی کر کے اور سارا جو ہے نا، تو آخری لمحات میں بھی وہ گھر سے اڑ نہیں سکتے تھے، لیکن میری وجہ سے وہ اس وقت بھی گراؤنڈ میں آئے. تو آخری انٹرویو بھی انہوں نے مجھے ہی دیا. اور اس کے علاوہ جب ان کی ڈیتھ تھی اس کے بعد پھر اس کو ہائی لائٹ کیا گیا. میرے ساتھ اسسٹ کرتے تھے امجد اسلام جو ہے، انہوں نے بہت زیادہ ساتھ میرے کوریج کے لیے بڑا اچھا رول ادا کیا. تو ہم نے پھر پورے خبر ساز ایجنسیوں میں اور اخبارات میں ہائی لائٹ کیا. پھر مخصوص سینئر جرنلسٹ ہے، اس نے بھی اس پہ وہی ہمارا میٹر اٹھا کے وہ سارے کالم لکھے.
تو وہاں پہ اس وقت کیونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو کپتان تھے وہ انضمام تھے، انضمام جی تو انہوں نے اس وقت ان کی قاسم صاحب کی بیٹی کے لیے 10,000 روپے منظور کروائے، اسی طرح پھر اور کافی جو ہے نا. لیکن یہ ہے کہ مجھے ان کا ایک بہت اہم بات یاد ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری ڈیتھ کے بعد جو ہے، حالانکہ وہ ایک ٹورنامنٹ کھیلنے کے جا رہے تھے، تو ایسے گپ شپ ہو رہی تھی لاہور میں، بیسٹ ویسٹرن میں تھا غالباً ہوٹل. تو وہاں پہ جب بات ہوئی تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ایک میں راز کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن میری ڈیتھ کے بعد بات کرنی، پہلے نہیں کرنی. میں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، آپ ماشاءاللہ. اس وقت چوٹ کا تو نام و نشان تک بھی نہیں تھا. تو کہنے لگے کہ ایشین ہاکی چیمپئن شپ یا ایشیا کا ٹورنامنٹ ہو رہا تھا، تو پاکستان سیمی فائنل ہار گیا تھا. اب فائنل میں انڈیا اور کوریا کا غالباً ان کا فائنل میچ تھا. تو قاسم نے، میں اس لیے یہ بات بتانے لگا ہوں کہ وہ اتنا میچور تھا اپنے کام میں، ہر چیز کی ہونر رکھتا تھا. تو کہنے لگا ڈاکٹر صاحب جب وہ میچ برابر ہوا تو پلنٹی سٹروک پہ چلا گیا. اب پلنٹی جب سٹروک لگنے تھے تو جب کوریا کا ایک پلیئر سٹروک لگانے کے لیے آیا تو قاسم نے آواز دی کہ رائٹ، کہ یہ فار ایگزامپل رائٹ پہ پھینکے گا. تو واقعی اس نے رائٹ پہ پھینکا. اب جو انڈین کوچ تھا اس نے جب ایسے دیکھا کہ یہ بات کس نے کی ہے، اس نے قاسم کی طرف دیکھا تو قاسم نے اس کو اشارہ کر دیا. ان کا جی مجھے آپ نے بتانا ہے. اب قاسم نے کیا کیا کہ جب دوسرا پلیئر آیا تو قاسم نے، لیکن اس سے پہلے انڈین کوچ اپنے گول کیپر کو ایک پنجابی میں گالی نکال کے وہ کہنے لگا کہ جو میں اشارہ کروں گا کہ اس کو آپ نے دبانا ہے، یعنی اس سائڈ کو کور کرنا ہے، تو وہ آپ نے کرنا ہے. قاسم نے آواز دی کہ یہ رائٹ پہ پھینکے گا، اور وہی بات ہوئی، اس نے روک لیا. اسی طرح یعنی قاسم کی جو ہدایات تھی، جو آواز دیتا، اس کے مطابق انہوں نے روکا اور انڈیا جیت گیا. جب وہ میچ کے باہر وہ ملا، اس نے کہا قاسم آج انڈیا نہیں جیتا، قاسم جیتا ہے. کیا بات ہے. اس کو اتنا عبور تھا اپنی پریکٹس پہ. لیکن اس پہ ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ جب وہ چیمپئن ٹرافی کا بیسٹ پلیئر ہوا، گول کیپر ورلڈ کا، تو دوسرے ٹور میں اسے جو ہے نا باہر نکال دیا گیا، ڈراپ کر دیا گیا. اس کی مختلف وجوہات ہیں، بہرحال میں بتانا نہیں چاہتا، لیکن کوئی موقع ہے تو وہ بھی انشاءاللہ کھل کے بتائیں گے کسی نے کیا رول ادا کیا. جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ قاسم گول کیپر کی گفتگو ہو رہی تھی، ایک سنہری دور ہم نے ہاکی کا دیکھا ہے، جو اب صورتحال ہے ہاکی مسلسل تنزلی کی طرف جا رہی ہے. جی آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہاکی پھر سے اس سنہری دور کی یاد تازہ کرے؟ کیا ہاکی اپنا عروج واپس پا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. اگر حقائق کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے تلخ حقائق ہیں جو لوگ سننا نہیں چاہتے. کوئی بھی گیم ہے اس کے لیے سب سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے، مالی سپورٹ کی. فنڈز ہونے چاہیے. اگر آپ ماضی کی ورق گردانی کریں ہاکی کے حوالے سے تو آپ کو بے نظیر بھٹو کا دور یا وہ سابقہ ادوار جو ہیں ان میں ہاکی کے لیے بہت زیادہ فنڈ دیا جاتا تھا. آپ کا نیشنل گیم ہے ہاکی، تو ظاہر اس کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے. جی بالکل. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تمام ایک کھلاڑی جو ہوتا ہے اس کے لیے سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ہے جاب. جی. بڑے بڑے کھلاڑی جو ہیں جب ان کو جاب نہیں ملی تو ان کی آپ کارکردگی وہ نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی. کیونکہ جب فکر معاش ختم ہو جائے تو ظاہر ہے کھلاڑی پرفارم کرتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ میرا مستقبل جو ہے محفوظ ہے. ہوا کیا کہ ڈپارٹمنٹ جو ختم ہونے شروع ہو گئے. ایک تو ڈپارٹمنٹ کی ہاکی جو ہے دوبارہ ہونی چاہیے، ڈپارٹمنٹ بننے چاہیے. دوسرا اسکول ہاکی جو ہے وہ ختم ہوگی. اب ظاہر ہے کہ ایک بچہ، اب ورلڈ کی بات کریں، رانا نصر اللہ صاحب ہیں پاکستان کے، ایشیا کے بلکہ وہ بہترین لیکچرر ہیں. ان کا تعلق یہ گوجرا کے قریبی گاؤں سے ہے. تو میری اس حوالے سے پاکستان سپورٹس بورڈ اسلام آباد میں بیٹھے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کچھ 100 کے قریب اولمپئنز کے انٹرویو کیے. 100 کے قریب اولمپئنز؟ جی.
لیکن آپ دیکھیں پورے ورلڈ میں جو بھی اولمپئن زیادہ انہوں نے اپنی ہاکی کا آغاز یا جو بھی سپورٹس ہیں انہوں نے 10 سال کی عمر میں 12 سال کی عمر میں آغاز کیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ جب دوسرا ہمارا اور ایشیا کا اور یورپ کا فرق یہ ہے کہ وہاں پہ ہاکی کا ایک سسٹم ہے, پھر سالانہ کیلنڈر بنتا ہے سپورٹس کا, سپورٹس کے حوالے سے, اور اس میں جو ایونٹ دیے جاتے ہیں اس پہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے. پاکستان میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کا آپ چارٹ دیکھ لیں, وہاں پہ کوئی سالانہ سپورٹس کیلنڈر آپ کو نہیں ملے گا کہ ہم نے پورے سال میں کون کون سی ٹورنامنٹ کروانے ہیں, کس وقت کروانے ہیں, کس موسم میں کروانے ہیں, کس مہینے میں ہونے ہیں, یہ ساری چیزیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہاکی جو ہے وہ اسکول سطح پہ اس کو آگے لے کے آنا چاہیے, اور وہ اسکول یہاں پہ جیسے مثلا گوجرا ہے, ویاڑی ہے, سرگودا ہے, فیصل آباد ہے, یا لاہور, یا اسی طرح دیگر جو شہر ہیں, کراچی ہے, وہاں پہ جس جگہ جن سکولوں میں ہاکی ہے, جن شہروں میں ہاکی ہے, وہاں پہ ہاکیاں جو ہیں بچوں کو وہ دینی چاہیے. ہاکی کا سامان, بال, کٹ. اب ایک گول کیپر پیڈ جو ہے وہ 60-70 ہزار سے کم نہیں آتے, ایک غریب بچہ افورڈ نہیں کر سکتا. ہاکی جو ہے کم از کم بھی معمولی سے معمولی بھی 5-6 ہزار کی ہاکی جو ہے, اب غریب کا بچہ کہاں پہ. اور یہ حقیقت ہے کہ قومی کھیل ہاکی میں سب سے زیادہ جو ہے غریب بچوں کے, غریب گھروں کے بچے جو ہیں وہ حصہ لیتے ہیں. جیسے میں نے وہ پہلے کہا کہ اولمپئنز کی بات کی ہے, تو اولمپئن پاکستان میں گراس روٹ سطح پہ ورک ہونا چاہیے. اس کے لیے کم از کم یہ پرائیویٹ اکیڈمیاں تو کام کر رہی ہیں, جیسے گوجرا میں رشید الحسن اکیڈمی ہے, استاد حسن روڈا اکیڈمی ہے, اسی طرح سرگودا میں, دیگر شہروں میں, لاہور میں ڈار اکیڈمی ہے یا رانا اکیڈمی ہے, اسی طرح فیصل آباد میں یہ کام کر رہی ہیں. لیکن سرکاری سطح پہ جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے, تمام صوبوں میں کم از کم 3 سے 4 اکیڈمیاں ہونی چاہیے. اگر ان میں انڈر 12, انڈر 14, انڈر 16, انڈر 18 پہ کام ہونا چاہیے. بوڑھے پلیئر کب تک کھیلیں گے؟ اور ہم نے اپنی جو سنہری دور کی آپ نے بات کی ہے, کامیابیوں کے نشے میں ہم نے وہ بیک اپ تیار نہیں کیا. ہم نے سمجھا کہ شاید یہی ساری عمر کھیلیں گے اور جیتتے رہیں گے. ہر چیز کا ایک بیک اپ ہوتا ہے, اور اس کے لیے پھر دوسرا مراعات ہونی چاہیے. تیسرا, پاکستان میں ایسے پرائیویٹ ادارے ہیں اگر آپ ان کے نام پہ ٹورنامنٹ کروائیں تو وہ پورا اخراجات جو ہیں برداشت کریں گے. مثلا گوجرا ہی ہے, گوجرا کو اگر آج جونیئر چیمپئن شپ دے دے پاکستان ہاکی فیڈریشن, سینئر چیمپئن شپ دے دے, تو یہاں پہ وہ کروا لیں گے. کیوں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ شوق رکھتے ہیں, ادارے, شخصیات وہ سپورٹ کرتے ہیں ہاکی سے. مثلا جیسے گوجرا میں یہ جو جناح پاک ہے, یہاں پہ ہاکی اسٹیڈیم ہوتا تھا, آل پاکستان ٹورنامنٹ ہوتا تھا, اتنی دنیا آتی تھی. وہ ساتھ والی ساری دیواریں, ٹاکی محلہ کے اوپر جتنے گھر تھے وہ یہ سارے وہاں پہ آپ کو عوام ہی عوام نظر آتی تھی. اور جو فائنل میچ ہوتا تھا اس سے پہلے ایک کبڈی کا ٹورنامنٹ ہوتا تھا. پھر فائنل میچ میں ہاکی کے اس وقت چودھری بشیر مرحوم اللہ جنت نصیب کرے وہ پرائز دیتے تھے. اسی طرح باؤ افضل جو ہیں ہاکی پلیئر, ان کے بہنوئی تھے لندن میں, باہر ہوتے تھے, وہ گفٹ دیتے تھے. اس طرح کی شخصیات تھیں جو چاہتی تھی آگے لے کے جانا. یعنی کہ آپ اور ایک بات اور یہاں پہ میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ گوجرا میں پاکستانی ٹیم جب لے کے آئے یہاں پہ, تو وہ بھی چودھری بشیر مرحوم کی مرہون منت تھا, انہوں نے اس وقت اخراجات کیے اور سارے جو ہیں یہاں پہ لے کے. اور پاکستان ہاکی فیڈریشن جو ہے اس کو چاہیے کہ پاکستان جونیئر, پاکستان سینئر گوجرا میں لے کے آئیں, وہاں پہ گوجرا کی ٹیم بنے, اولمپئن یا دوسرے سینئر ان کے ساتھ کھیلیں, سرگودا میں کھیلیں, بہاڑی میں کھیلیں, لاہور میں کھیلیں. جب وہاں پہ بچوں کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ پاکستان جونیئر ٹیم آئی کھیلنے کے لیے یا سینئر ٹیم آئی ہے, تو لوگ شوق سے دیکھتے ہیں. تو بہرحال
یہ ہے کہ ان کو ورک کرنا ہوگا, ایک پالیسی دینی ہوگی, اور پاکستان ہاکی فیڈریشن میں بھی ایسے عہدیدار آنے چاہیے کہ جو ورک کریں. انڈیا میں لیگ ہو رہی ہے, ہاکی کی لیگ ہوتی ہے, وہ سارا سال کام کرتے ہیں, اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے 10 دن کا کیمپ لگاتے ہیں, 15 دن کا کیمپ لگاتے ہیں. اب 15 دن میں آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں انٹرنیشنل سطح پہ دیکھیں تو ان کا فٹنس کا معیار جو ہے وہ بڑا لو ہے. اس کے لیے ہمیں فزیو تھراپسٹ یا ایسے ٹرینر لے کے آنے چاہیے غیر ملکی, کیونکہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے اس چیز پہ, اور وہ سارا سال کیمپ لگنے چاہیے. اسی طرح کوچ جو ہیں, اب انہوں نے یہ جو نیا کوچ لے کے آئے ہیں, تو ابھی اس نے وہ جو ایشین چیمپئن ٹرافی میں ابھی انہوں نے وہ ہینڈ اوور تو انہیں کیا, گئے ہیں ساتھ, لیکن اب یہ اس پہ ٹھوس بنیادوں پہ کام ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ 1 ماہ بلائیں اور 2 ماہ کے بعد اس کو فارغ کر دیں, اور وہ غلط طریقہ ہے. اور جتنی فٹنس پہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. کمی کہاں پہ ہے؟ پاکستان ہاکی فیڈریشن میں, کہ وہ ایسی پالیسیاں دیں کہ جس سے زیادہ زیادہ یہاں پہ پہلی ایک ہوتا ہے کوانٹٹی, ایک ہوتا ہے کوالٹی. اب ظاہر ہے کہ جب پورے پاکستان میں زیادہ ہاکی ہوگی, کوانٹٹی آئے گی, اس میں کوالٹی بھی آپ کو مل جائے گی. بالکل. ایشیا کی بات کرتے ہیں کہ ایشین ہاکی سٹائل جو ہے پاکستان کا, اس میں بڑی انہوں نے کامیابی ملی پاکستان کو. اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہاکی کو اوپر لے کے جانا اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن اس کے لیے ٹھوس پالیسی بنانی ہوں گی. اور یہ جو پاکستان ہاکی فیڈریشن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, وہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ بننا چاہیے. بالکل حکومتی سطح پہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی نہ کوئی ایک اسپانسرشپ ملنی چاہیے, اور جتنے بھی PHF میں عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں ان کو. ڈاکٹر صاحب محمد چودھری, سوری سر ایک منٹ, ڈاکٹر صاحب چودھری محمد بشیر احمد صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ ہاکی کو کافی اسپانسر کرتے تھے, ہاکی کے لیے بڑی خدمات ہیں ان کی. ان کا تھوڑا سا تعارف کروائیں کہ چودھری محمد بشیر صاحب کون تھے اور کیا کرتے تھے. کیونکہ آج کی نسل کو جو ہے نا وہ پتہ نہیں. جیسے ایک بات اس سے پہلے کہ میں ہاکی کی طرف آؤں, جیسے جب پاکستان کی تاریخ دیکھتے ہیں تو ہماری ایک نسل نے اس وقت نظریہ دیا, اور دوسری نسل نے اس کے لیے ایفرٹس کی, جیسے قائد اعظم لاہر احمد اور دیگر ان کے ساتھی جو ہیں. جی بالکل. اور تیسری نسل جو ہے اور چوتھی نسل جو ہے اس کے ثمرات سے جو فیض یاب ہو رہی ہے. اسی طرح گوجرا میں جب ہاکی کی بات ہوتی ہے, جیسے آپ نے فرمایا کہ چودھری محمد بشیر مرحوم وہ ٹرانسپورٹر تھے, اور چودھری خالد بشیر اور طارق نعیم صاحب کے وہ والد تھے. اور ان کی ہاکی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں خدمات کو سنہری حروف میں گوجرا کی تاریخ میں لکھا جائے گا. اور ایسے لوگ جو ہیں وہ صدیوں میں سمجھتا ہوں پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ گوجرا کی جتنے بھی آج تک پلیئر, پاکستان کا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں جس میں گوجرا کے کھلاڑی اور آفیشیلز نہ ہوں. یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے. اور آپ کو ایک سن کے اور حیرانگی ہوگی کہ لاکھوں روپیہ جو ہے, بلکہ کروڑوں روپیہ تنخواہوں کی مد میں گوجرا میں ہاکی پلیئرز کی وجہ سے آتی ہے. اور یہاں کے نہ صرف میل بلکہ اب فیمیل کھلاڑی بھی پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں فیمیل ہاکی میں. جی. اور گورنمنٹ MCI اسکول کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ اس کے 50 سے زیادہ انٹرنیشنل اور اولمپئنز پلیئر ہیں جنہوں نے پاکستان کی نمائندگی, ورلڈ کی نمائندگی کی. اسی طرح جی, اور چند پلیئر ایسے ہیں جنہوں نے اسلامیہ اسکول سے بھی جن کا تعلق تھا. لیکن بدقسمتی میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں کے ہیڈ ماسٹر حضرات یا پرنسپل کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو ہاکی کو سمجھتے ہیں اپنے اس اعزاز کو. اور دوسرا, جب یہاں پہ ہمارا سب سے مین جو ہے ایک کھلاڑی کے لیے کون سی جگہ ہے, وہ ہے اسٹیڈیم. اب انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم جو ہے, جی بالکل, انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم بن چکا ہے, ایک تحفے کے طور پہ ہمیں ملا ہے, لیکن قریباً 3 سال کی مدت گزر گئی, ابھی تک افتتاح کا منتظر ہے, افتتاح نہیں ہو پایا. اس کے بارے میں کیا آپ بتائیں گے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے افتتاح نہیں ہو پا رہا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ ہاکی اسٹیڈیم بنا تو تقریباً 7-8 ماہ ہو گئے. تو میں کیونکہ ظاہرہ زیادہ اسلام آباد میں رہا,
یہ پچھلے 7-8 سال. تو مجھے خابر نے فون کیا کہ جی لڑکے جو ہے نا ان کو کھیلنے کی اجازت نہیں مل رہی, ایسے دیواریں پلانگ کے اندر جاتے ہیں تو بڑا پریشانی ہے. اب جب وہ کہتے ہیں کہ جی افتتاح ہوگا تو ہم کھیلنے کی اجازت دیں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک سپورٹس کا لائیو پروگرام آتا تھا سچ ٹی وی پہ, تو انہوں نے مجھے لائیو لیا. تو میں نے پھر اس موقع پہ کہا, میں نے کہا جی اس وقت پنجاب اسپورٹس بورڈ کے جو ہے نا یہ جو چیئرمین ہوتے تھے وہ پاکستان مسلم لیگ کے پنڈی سے تعلق رکھنے والے جو ہیں جنہوں نے اس کو ہرایا تھا شیخ کو, تو وہ اس وقت جو ہے نا وہاں چیئرمین تھے. تو میں نے ان کو مخاطب کر کے پنجاب اسپورٹس بورڈ کو کہ آپ نے افتتاح کرنا یا نہیں کرنا یہ علیحدہ بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گوجرا کی حیثیت کیا ہے, ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے ہاکی میں, اور بچے وہاں کے اسٹیڈیم کے بغیر, کھیل کے بغیر ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے. اب گراؤنڈ بن چکا ہے, ٹھیکیدار کیا کرتا ہے, وہ یہ ڈرامہ کرتا تھا کہ جب کوئی ٹیم انسپیکشن کے لیے آتی تو وہ 1-2 مزدور ادھر ادھر لگا کے وہاں سے تھوڑی سی اینٹیں اکھاڑیں, یہاں پہ جی ابھی کام ہو رہا ہے. موقف کیا ہے جی کہ فار ایگزامپل 25 کروڑ, فار ایگزامپل میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جی اس کا تخمینہ ہے, تو مجھ سے جی کام زیادہ کروایا گیا, اب وہ مجھے پیسے دیں. اب وہ پیسے دیں گے تو میں لکھ کے دوں گا کہ جی مکمل ہے. حالانکہ اس کے بعد اب تک جالیاں نہیں ٹوٹ چکی ہیں سائڈوں پہ کافی, اور اس وقت جو ہے ہاسٹل بن رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گوجرا کی بہت بڑی ڈیمانڈ تھی, کیونکہ گوجرا میں پورے پاکستان سے لوگ آ کر کلبیں, ڈپارٹمنٹ کھیلنے کے لیے, دوستانہ میچز, تربیتی کیمپ کے لیے یہاں پہ آنا چاہتے تھے. لیکن سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا تھا کہ ان کی رہائشوں کا, کہ کہاں پہ ٹھہریں. کوئی پرائیویٹ رہائش لے کے کوٹھیاں وہاں پہ رہتے تھے اور بڑی دقت ہوتی. اب یہ منظور الحسن صاحب کے بقول منظور الحسن صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ جو پروجیکٹ دیا, اور آج الحمدللہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور یہی پہلے فیز میں, اور دوسرے فیز میں بھی 2 منزلیں بعد میں بنیں گی. لیکن اس وقت بھی نیشنل ہاکی اسٹیڈیم گوجرا میں 2-3 چیزوں کی کمی ہے. مثلا سوئمنگ پول, کسی بھی پلیئرز کے لیے اس کا سٹیمنا ہونا, اس کے مسلز کا ہونا, ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے. شاید آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان جونیئر کا گول کیپر تھا لڑکا گوجرا کا, عدیل, بہترین پلیئر تھا. کیونکہ استاد اسلم روڈا صاحب جو ہیں پلیئرز کو مسل کے لیے, سٹیمنے کے لیے اکثر دمہ بنگلہ نہر پہ لے کے جاتے تھے, تو وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہوئی نہاتے ہوئے. اسی طرح 1-2 اور بچے ایسے ہی گئے تھے. یہاں پہ اب سوئمنگ پول, کیونکہ ورلڈ کا اور پاکستان کا جب کمپیریزن کرتے ہیں پلیئرز کا تو وہ سٹیمنا کا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب یہاں پہ ایک سوئمنگ پول بن جائے, دوسرا جم بن جائے, اور تیسرا کھلاڑیوں کے لیے یا جو شوقین دیکھنے کے لیے بزرگ جاتے ہیں, جب نماز کا ٹائم ہوتا تو بڑی پرابلم ہوتی ہے. وہاں پہ ایک ہی جو ہے مصلی وہ بھی چھوٹا سا پڑا ہوتا ہے, تو وہ مسجد جو ہے اندر اس کے لیے جگہ بھی موجود ہے وہاں پہ. لیکن میں پنجاب گورنمنٹ اور خصوصاً پنجاب سپورٹس بورڈ اور بلکہ پاکستان سپورٹس بورڈ کو جو یہ سجیشن دوں گا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ وائٹ ایلیفنٹ نہ بنے. مثلا گوجرا کا ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ اسٹیڈیم میں بجلی کا بل کی عدمی ادائیگی کی وجہ سے وہ جو ہے کنیکشن کاٹ دیا گیا. ایسا ہی. اسی طرح اب وہ مختلف لوگوں سے ڈونیشن لے کے بل جمع کرواتے ہیں, اور اسی طرح بڑا کچھ ہوتا تھا. اگر پاکستان سپورٹس بورڈ اور پنجاب سپورٹس بورڈ یہ کر دے اور لکھ دے کہ پنجاب میں آئندہ جو بھی اسٹیڈیم بنے گا, گراؤنڈ بنے گا, اس کے فرنٹ کے اوپر یا جیسے وہ بہتر سمجھیں وہاں پہ شاپنگ سینٹر بنا دیا جائے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہاں سے اتنا ریونیو اکٹھا ہوگا, کرایہ اتنا, رینٹ اتنا زیادہ آئے گا کہ وہاں پہ جو ملازمین ہیں, اگر آپ نیشنل اسٹیڈیم ہاکی اسٹیڈیم لاہور اور کراچی جو ہیں اسٹیڈیم ہیں ہاکی کے, وہاں پہ دیکھیں 25 ملازمین ہیں. گوجرا میں ٹمپریری 1-2 ہیں, وہ بھی وہاں پہ وہ لڑکے خود ہی پانی لگاتے ہیں.
تو یہ جو مسئلہ ہے یہ وائٹ ایلیفینٹ نہیں بنیں گے بلکہ یہ ارننگ دیں گے. اگر گوجرا ہاکی اسٹیڈیم کے فرنٹ کے اوپر 50 دکانیں بنا دی جائیں, ایک دکان کا 3 سے 4 ہزار کرایہ بھی آئے تو کتنا بنے گا؟ بالکل ٹھیک ہوگا. پنجاب گورنمنٹ کو ارننگ ہوگی. اسی طرح پاکستان سپورٹس بورڈ جو ہے وہ پورے پاکستان میں یہ قانون نافذ کریں, اور جتنے صوبے ہیں, صوبائی گورنمنٹیں ہیں, وزیر کھیل ہیں یا وہاں کے سپورٹ ڈپارٹمنٹ ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ ساری چیزیں, کیونکہ ایک پروفیشنل ازم کے ساتھ آگے آنا چاہیے. ایک بات اور میں کرنا چاہوں گا کہ گوجرا میں یا پورے پاکستان میں ہاکی لیگ ضرور ہونی چاہیے, اور لوگ سپانسر اتنے مل سکتے ہیں. آپ پروڈکٹ سیل کریں گے لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے. پاکستان ہاکی فیڈریشن میں وہاں پہ ڈپارٹمنٹ بنے اور ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہو, جو پورے پاکستان میں مختلف انٹرنیشنل جو ادارے ہیں یا سیمی گورنمنٹ ہے یا اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر سے جا کے, سیالکوٹ ہے, دیگر اسی طرح وہاں پہ جا کے وہ مارکیٹنگ کرے تو یہ مسئلہ جو ہے آسانی کے ساتھ حل ہو سکتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ پی ایچ ایف ان مفید مشوروں سے ضرور مستفید ہوگی, اور یہ بڑا اچھا ایک کنسیپٹ کلیئر کیا یہاں پر کہ فائنینشلی جتنی بھی ہم سپورٹ لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں. ہاکی اسٹیڈیم کے فرنٹ پہ دکانات بنا کر ان سے فائنینشیل ہیلپ لی جا سکتی ہے. اسی کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا کہ ڈاکٹر صاحب ناؤ نیوز کے اس پروگرام سب رنگ میں موجود ہیں, آ کر کیسا محسوس کر رہے ہیں, کیا فیلنگز ہیں آپ کی؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اتنا پیارا جو ہے پروگرام جو ہے وہ عوام کو دے رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ سب رنگ اور معاشرے کے آپ سب رنگ یہاں پہ اکٹھے کر رہے ہیں, ان کے ویوز آ رہے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی علاقے کی ترقی میں اس طرح کے پروگرام بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں, جس کے دورس مستقبل میں بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے پارس صاحب, اقبال جان باز صاحب, کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام جو ہے وہ سرزمین گوجرا سے دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے, ہم زیادہ زیادہ یہ اس کی پروموشن ہو, اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے بڑے اچھے ایسے مسائل جو ہیں ایسے ان کو ہائی لائٹ کریں گے جن کا انشاءاللہ بر وقت حل بھی ہوگا, اور یہ ایک بہت بڑی نیکی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت زیادہ ترقی عطا کرے. اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر محمد حسین صاحب کا شکریہ ادا کروں گا, اور اپنے تمام چاہنے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی سپورٹ اور ووٹ ہمارے ساتھ چلتا جا رہا ہے. ہماری آپ کی اسکرین کے اوپر ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے, اس پہ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور مستفید کیجیے. ہمارے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان پارس احمد شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.